ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرا حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 51ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے دیکھا تھا اور سنا تھا کہ کیسے اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی، سو گئے اور ایک طویل عرصے کے بعد جاگے اور شہر میں گئے تو وہاں کیا کچھ حالات اور کس طرح زندگی بعد موت کو جھٹلانے والوں کے لیے وہ ایک نشانی بن گئے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ قسط میں بات آپ سے کہی تھی کہ اصحاب کہف کی مزید تفصیلات بھی ہیں جنہیں ہم اپنے دوسرے پروگرام پیغام فرقان میں انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے جب اس کی تفسیر کا وقت آئے گا، بالخصوص سورہ کہف میں۔ اب یہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کا ذکر ہم ضرور کرنا چاہیں گے آپ لوگوں کے سامنے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کفاران مکہ نے 3 سوالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش سے عرض کیا تھا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری ان سوالات کے جوابات کل دوں گا۔ یہ بات کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انشاءاللہ نہیں نکلا تھا۔ اس کے نتیجے میں وحی کے انتظار کی 15 روزہ زحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، یعنی انتظار کرتے رہے تھے کہ اب آئے گی وحی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی 23ویں اور 24ویں آیات میں اس بات کا نوٹس لیا ہے۔ متعلقہ آیات اور ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ انشاءاللہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہدایات کا بھی ہمیں علم ہو جائے اور روزمرہ کی زندگی میں انشاءاللہ کہنے کی اہمیت بھی ہم سب پر واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یعنی اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ ناظرین ہمیں چاہیے کہ مستقبل کے کسی کام کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں انشاءاللہ کہنا بھی کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اب آئیے ہم کفار کے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح دوسرے سوال کا جواب سورہ کہف کے ذریعے کفاران قریش کے سرداران کو دیا گیا۔ سوال یہ تھا پچھلے زمانے کے اس شخص کے بارے میں بتاؤ جو ایک بہت بڑا سیاح تھا جس کی رسائی مشرق اور مغرب کے دور افتادہ علاقوں تک تھی۔ ناظرین غور فرمائیں کہ سوال میں کسی کا نام نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس سیاح کا نام بتایا بلکہ اس کی تفصیل بھی بیان کر دی۔ اس کا ذکر سورہ کہف کی 83ویں آیت سے شروع ہوتا ہے اور 98ویں آیت تک چلتا ہے۔ ہم حصے کا صرف ترجمہ پیش کر رہے ہیں تاکہ پہلے اللہ کی جانب سے جو جواب آیا وہ نظر کے سامنے رہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا حال کچھ تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا، یعنی حکومت دے رکھی تھی، اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کے حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکامات دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی۔
یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے، یعنی پل، باندھ۔ اس نے کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا، لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ ناظرین، یہ تھی وہ مکمل اور مفصل بیان جو دوسرے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اس کو سن کر کفاران قریش کے 14 طبق روشن ہو جانے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ اپنی سرکشی میں ڈٹے رہے۔ تفسیر میں، سیرت کی کتابوں میں الگ الگ حوالوں سے ذوالقرنین کی تفصیلات بتا دی گئی ہیں۔ ابن ہشام لکھتے ہیں، ذوالقرنین کے حالات یہ تھے کہ اسے ایسی چیزیں دی گئی تھی جو اس کے سوا کسی کو نہیں دی گئی، اور اسے وسیع ترین اسباب دے دیے گئے تھے۔ کسی ایسی سرزمین پر اس نے قدم نہ رکھا ہو جس کے رہنے والوں پر اس کا تسلط نہ ہو گیا ہو۔ ابن ہشام ابن اسحاق کے حوالے سے مزید لکھتے ہیں، ذوالقرنین مصر والوں میں سے ایک شخص تھا جو یونان ابن یافس بن نوح کے اولاد میں سے تھا۔ اس کا نام اسکندر تھا، اسی نے اسکندریہ کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ شہر اسی سے منسوب ہے۔ ابن اسحاق ہی کے حوالے سے ابن ہشام نے تحریر فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک بادشاہ یا فرشتہ تھا جس نے بذریعہ اسباب نیچے سے زمین کی پیمائش کی تھی۔ تفسیر ماجدی میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ عرب کا یہ خیال تھا کہ دنیا میں 4 بادشاہ آفاق گیر ہوئے، انہی میں سے ایک ذوالقرنین تھا، اور باقی 3 بادشاہوں کے نام سلیمان بن داود جو نبی تھے، نمرود اور بخت نصر۔ اور مولانا عبد الماجد دریابادی کہتے ہیں کہ جس شخصیت کی تصریح قرآن نے بھی نہیں کی اور حدیث بھی اور تاریخ میں بھی کوئی واضح و متعین جواب نہ ملتا ہو، کچھ قرائن و قیاسات ہی قائم کیے جا سکتے ہیں، یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کون ہے۔ تاریخی کتب کے حوالے سے تفسیر میں کچھ بادشاہوں کے نام لے کر ایک قیاس کیا گیا ہے کہ پہلے نمبر پر ملوک حمیر یمن سے ایک بادشاہ اصعب ابن قریب گزرا ہے، عرب اسی کو ذوالقرنین کہتے تھے، اور ان کے مورخوں کا خیال تھا کہ یہی قرآن میں مذکورہ ذوالقرنین ہیں۔ دوسرے نمبر پر ملک حیرہ یا حیرہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی ایران و عرب کے سرحد پر واقع حیرہ نامی ملک کا وہ بادشاہ تھا۔ اس کی ماں کا نام ماء السما تھا، اور اس کی مدت سلطنت 49 سال رہی۔ لیکن مفسرین کی ایک بڑی جماعت جس میں بیضاوی، جلالین وغیرہ شامل ہیں، یونان کے مشہور کشور کشا اسکندر مقدونوی کو کہتے ہیں۔ مفسرین کے ایک اور جماعت نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسکندر سے مراد یہ مشہور سکندر مقدونوی نہیں بلکہ قدیم تر سکندر ہے جو موحد تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم عصر تھا، یعنی سکندر مقدونوی سے 2000 سال قبل۔ بہرکیف ناظرین، یہودیوں نے سوال پوچھا عربوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ نے یہ ساری تفصیلات رکھی، اور اس کی تفسیر الگ الگ جو کچھ ہو سکتی تھی، کون ذوالقرنین ہو سکتی ہیں، وہ تفصیلات بھی ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، ان تمام چیزوں میں ہم مفسرین کی بڑی جماعت کے قول کے مطابق
اسکندر مقدونوی کے ساتھ ہی چلتے ہیں، اور تفسیر ماجدی میں بھی اسی کو ترجیح دی گئی ہے کہ ذوالقرنین کا مطلب اسکندر مقدونوی ہی ہیں، جو اکثر مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت ان کو مانتی ہے۔ ہم بھی انہی کے ساتھ چلتے ہیں۔ باقی ناظرین، وقت طویل ہو چکا ہے، اگلے ہفتے مزید تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دوستوں تک پہنچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔